اندھیری رات کے سائے میں مشرق وسطیٰ کے بگولے ایک نئے طوفان کے آثار دکھا رہے تھے۔ یمن کے پہاڑوں سے ایک اور بیلسٹک میزائل آسمان کا سینہ چیرتا ہوا اسرائیل کی طرف روانہ ہوا، لیکن منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی کسی اور سرزمین پر جا گرا۔ یہ صرف ایک ناکام حملہ نہیں تھا، بلکہ اس بڑی جنگی بساط کا ایک اور مہلک مہرہ تھا جو ایران، یمن اور اسرائیل اور امریکہ کے درمیان بچ چکی تھی۔ چند گھنٹوں میں حوثی باغیوں نے اعلان کیا کہ انہوں نے تل ابیب کے بین گوریون ایئرپورٹ پر ایک جدید ترین ہائپر سونک میزائل داغا، جس کے نتیجے میں فضائی ٹریفک کچھ دیر کے لیے معطل ہو گئی۔ ادھر بحیرہ احمر میں امریکی جنگی بحری بیڑے پر ڈرون اور میزائل حملے کیے گئے، جس کے جواب میں امریکی افواج نے یمن کے ہوائی اڈوں اور حوثیوں کے ٹھکانوں پر تابڑ توڑ بمباری شروع کر دی۔ یہ وہی کشیدگی تھی جو ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے سخت بیان کے بعد مزید بھڑک چکی تھی۔ ایران براہ راست امریکہ سے مذاکرات سے انکاری تھا جب تک واشنگٹن اپنا رویہ نہیں بدلتا۔ اس دوران غزہ میں اسرائیلی بمباری کی شدت میں اضافہ ہوا۔ رفح کے تل السلطان علاقے میں ہزاروں بے گناہ فلسطینی ایک کھلی جیل میں تبدیل ہو چکے تھے، جہاں نہ پانی تھا، نہ دوا تھی، نہ زندگی کی کوئی اور امید۔ ناصر اسپتال میں اسرائیلی فضائی حملے نے ایک اور نوجوان فلسطینی کی جان لے لی، جسے اگلے دن گھر جانا تھا، مگر اب وہ ایک اور بے نام قبر کا حصہ بن چکا تھا۔ ایران، یمن، فلسطین اور اسرائیل کے بیچ تیزی سے گھومتی یہ شطرنج کی بساط مزید پیچیدہ ہو رہی تھی۔ سوال یہ نہیں تھا کہ اگلا حملہ کب ہوگا، بلکہ یہ تھا کہ کون سا مہرہ پہلے گرے گا اور اس کا خمیازہ کتنے بے گناہ انسان بھگتیں گے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل۔ ناظرین، یمن کے حوثی گروپ نے اتوار کے روز اعلان کیا کہ اس نے اسرائیل کے بین گوریون ایئرپورٹ پر بحیرہ احمر میں امریکی بحری جہازوں پر ایک ایئر کرافٹ کیریئر پر حملے کیے ہیں۔ ایک طرف ہائپر سونک میزائل داغا گیا اور دوسری طرف ایئر کرافٹ کیریئر پر فضائی حملے کیے گئے۔ حوثی فوجی ترجمان یحییٰ سری نے اپنے گروپ کے چینل المسیرہ پر نشر ہونے والے بیان میں کہا کہ ان کی میزائل فورسز نے تل ابیب کے قریب بین گوریون ایئرپورٹ کو فلسطین 2 نامی ہائپر سونک بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنایا۔ یہ دعویٰ کیا گیا کہ یہ آپریشن اپنے ہدف میں کامیاب رہا، جس کے نتیجے میں ایئرپورٹ پر فضائی ٹریفک آدھے گھنٹے سے زیادہ معطل رہی۔ دوسری طرف IDF نے یہ کہا کہ یمن سے حوثیوں کی جانب سے فائر کیا گیا ایک بیلسٹک میزائل اسرائیل پر گرنے سے پہلے ہی دفاعی نظام نے تباہ کر دیا۔ اسرائیلی فوج کے مطابق اس حملے میں کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا، لیکن پورے وسطی اسرائیل میں خطرے کے سائرن بجنے لگے۔ حوثی ترجمان نے کہا کہ جنگجوؤں نے امریکی ایئر کرافٹ کیریئر USS ہیری ٹرومن اور دیگر امریکی جنگی بحری جہازوں کو متعدد میزائلز اور ڈرون سے نشانہ بنایا ہے، اور یہ جھڑپیں کئی گھنٹوں تک جاری رہیں۔ یحییٰ سری کے مطابق یہ کارروائیاں امریکی جارحیت کے جواب میں کی گئیں، جس نے گزشتہ چند گھنٹوں میں یمن پر درجنوں فضائی حملے کیے۔ یہ اعلان ایک ایسے وقت میں ہے جب امریکہ نے حوثیوں کے زیر کنٹرول علاقوں پر اپنی فوجی کارروائیوں میں شدت دکھائی۔ امریکی لڑاکا طیاروں نے حدیدہ ایئرپورٹ پر کم از کم 6 فضائی حملے کیے، جبکہ حدیدہ کی صالح بندرگاہ کو بھی نشانہ بنایا۔ اتوار کی شام کو امریکی فوج نے یمن کے شمالی صوبے سعدہ میں تازہ فضائی حملے کیے، جن میں سعدہ کے مرکزی شہر کے گرد و نواح کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ حملے تب تھے جب حوثیوں نے USS ہیری ایس ٹرومن ایئر کرافٹ کیریئر اور اسرائیل کے بین گوریون ایئرپورٹ پر تازہ حملوں کا دعویٰ کیا، جس میں اسرائیلی فوج کے مطابق میزائل حملہ ناکام تھا۔ لیکن امریکی افواج نے مارچ کے وسط میں یمن کے حوثی زیر کنٹرول علاقوں پر فضائی مہم کا آغاز کیا تھا۔ حوثیوں نے اعلان کیا کہ وہ فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کے اظہار میں اسرائیلی اہداف پر حملے جاری رکھیں گے اور امریکی جارحیت کا جواب دیں گے۔ اسرائیلی فضائی حملے دوسری طرف غزہ میں جاری رہے۔ جنوبی غزہ کے خان یونس میں واقع ناصر اسپتال کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں 2 مریض جاں بحق اور متعدد زخمی ہوئے، جن میں طبی عملہ بھی شامل تھا۔ اور غزہ کی وزارت صحت کے مطابق حملہ اتوار کی رات اسپتال کے جراحی وارڈ پہ کیا گیا، جس میں ایک نوجوان اور ایک مریض شہید ہو گئے۔ حماس نے شہداء میں سے ایک کی شناخت اپنے سیاسی بیورو کے رکن اسماعیل برہوم کے طور پہ کی ہے، جبکہ امریکی ریاست کیلیفورنیا سے تعلق رکھنے والے ٹراما سرجن فیروز سدھوا، جو ناصر اسپتال میں رضاکارانہ خدمات انجام دے رہے تھے، انہوں نے یہ بتایا کہ نوجوان شہید ان کے مریض تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ کل گھر جانے والا تھا، اگر میں آج رات اس کے زخموں کی پٹیاں تبدیل کر رہا ہوتا جیسا کہ میرا ارادہ تھا تو شاید میں بھی مارا جاتا۔ اسپتالوں پر حملہ جنگی جرم ہے اور اسے فوراً روکنا چاہیے۔ اس حملے سے کچھ دیر پہلے سدھوا آرتھوپیڈک سرجن مارک پرلیمٹر نے CNN سے گفتگو میں غزہ کی انسانی صورتحال پر روشنی ڈالی۔ اس نے مغربی میڈیا کی کوریج کو تنقید کا نشانہ بنایا کہ یہ شہری ہلاکتوں میں اضافے میں کردار ادا کر رہا ہے۔
اسرائیل نے 7 اکتوبر 2023 کو غزہ پر تباہ کن جنگ مسلط کی تھی، لیکن 50,000 فلسطینیوں کو شہید اور 1,13,274 سے زائد کو زخمی کرنے کے باوجود اپنے اعلان کردہ مقاصد کو حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ ان شہداء میں اکثریت خواتین اور بچوں کی تھی۔ 19 جنوری کو ایک 3 مراحل پر مشتمل جنگ بندی معاہدہ طے پایا، لیکن 2 ماہ بعد اسرائیل نے دوبارہ جارحیت شروع کر دی۔ 18 مارچ کو ڈیموکریسی ناؤ سے گفتگو کرتے ہوئے سدوان غزہ میں علاج کے دوران دیکھے جانے والے خوفناک زخموں کا ذکر کرتے ہوئے صورتحال کو دل دہلا دینے والا قرار دیا اور امریکہ کی جانب سے اسرائیل کو فوجی امداد دینے کی مذمت کی گئی۔ فلسطینی حکام نے آج یہ خبردار کیا ہے کہ غزہ کے جنوبی علاقے رفح کے تل السلطان محلے میں محصور شہری نسل کشی کا سامنا کر رہے ہیں، جہاں اسرائیلی افواج کی شدید بمباری جاری ہے۔ رفح میونسپلٹی کے ایک بیان میں کہا گیا کہ تل السلطان میں نسل کشی ہو رہی ہے کیونکہ ہزاروں شہری، جن میں بچے، خواتین اور بزرگ شامل ہیں، وہ شدید اسرائیلی بمباری کے نیچے محصور ہیں اور فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ فلسطینی خاندان ملبے میں پھنسے ہوئے ہیں، انہیں پانی، خوراک اور ادویات تک رسائی حاصل نہیں ہے، جبکہ علاقے میں صحت کی سہولیات مکمل طور پہ تباہ ہیں۔ اسرائیلی حملوں میں زخمی ہونے والے لوگ زخموں سے تڑپ کر جان دے رہے ہیں، جبکہ بچے بھوک اور پیاس سے دم توڑ رہے ہیں کیونکہ وہ محاصرے اور مسلسل بمباری کی زد میں زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں۔ اسرائیلی فوج نے اتوار کو تل السلطان کے رہائشیوں کو انخلا کا حکم دیا تھا، جس کے بعد ہزاروں فلسطینی وہاں سے نکلنے پر مجبور ہو گئے، لیکن رات ہوتے ہی اسرائیل نے علاقے پر شدید فضائی حملے شروع کر دیے، جس میں کئی افراد جاں بحق اور زخمی ہوئے۔ غزہ میں اسرائیلی بمباری کے تازہ سلسلے میں گزشتہ منگل سے اب تک 700 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، 1000 سے زائد زخمی ہیں۔ ان حملوں نے اس جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کو توڑ دیا جو جنوری سے نافذ تھا۔ فلسطینی ریڈ کریسنٹ سوسائٹی نے کہا ہے کہ اسرائیل نے رفح میں محصور طبی عملے کے لیے امدادی کارروائی کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ یہ صورتحال اس وقت فلسطین کی ہے۔ دوسری طرف ایران کو دیکھیں تو ایران نے دفاعی اور عسکری ٹیکنالوجی میں مکمل خود کفالت حاصل کر لی ہے۔ اس کی مسلح افواج کے 90% سے زائد ہتھیار اور ساز و سامان مقامی سطح پر تیار کیے جا رہے ہیں، اور یہ انکشاف ایک اعلیٰ دفاعی عہدیدار نے کیا ہے۔ ایران الیکٹرانکس انڈسٹری یعنی IEI کے چیف ایگزیکٹو بریگیڈیئر جنرل امیر راستگاری نے ایرانی خبر رساں ایجنسی کو یہ بتایا ہے کہ ملک اب دفاعی ساز و سامان کی پیداوار کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے اور مختلف شعبوں میں جدید ٹیکنالوجی حاصل کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دفاعی شعبوں میں ہماری طاقتور مسلح افواج کے لیے 90% سے زائد ساز و سامان اور نظام مکمل طور پہ وزارت دفاع کے صنعتی اداروں اور ان کے معاون نیٹ ورکس کے ذریعے ڈیزائن اور تیار کیے گئے۔ راستگاری نے یہ بھی کہا کہ IEI نے خلا، فضائی، بحری، زمینی اور آبدوزی شعبوں میں دفاعی ٹیکنالوجی میں نمایاں ترقی حاصل کر لی ہے۔ انہوں نے کہا اب تک 7000 سے زائد دفاعی نظام تیار ہوئے ہیں، مسلح افواج کو فراہم کیے ہیں۔ ایران اب مقامی سطح پر تیار کردہ جدید بحری جہاز چلا رہا ہے اور ٹیلی کمیونیکیشن ریڈار، الیکٹرانک جنگ، فائر کنٹرول اور سونار سسٹمز میں بھی نمایاں پیش رفت حاصل کر چکا ہے۔ 2022 میں ایرانی بحریہ میں شامل ہونے والے ڈسٹرائر کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ یہ جنگی جہاز وینا اب تک 5 مختلف سمندروں میں 55,000 کلومیٹر سے زائد سفر کر چکا ہے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ایران کی دفاعی صنعت اتنی طاقتور ہو چکی ہے کہ وہ ایسے ہتھیار اور ساز و سامان تیار کر رہی ہے جو شدید سمندری حالات میں بھی کام کر سکتے ہیں۔ ایران نے بین الاقوامی دباؤ اور پابندیوں کے باوجود اپنی دفاعی صنعت کو مسلسل ترقی دی ہے اور کسی بھی ممکنہ خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے مکمل تیار ہے۔ ایرانی ماہرین نے مقامی سطح پہ عسکری ٹیکنالوجی میں نمایاں کامیابیاں حاصل کی اور مختلف دفاعی شعبوں میں خود کفالت حاصل کر لی ہے۔ حکام یہ واضح کر چکے ہیں کہ ایران اپنی فوجی صلاحیتوں اور خاص طور پہ اپنے میزائل پروگرام پہ کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا، کیونکہ یہ مکمل طور پہ دفاعی نوعیت کا ہے۔ اور رہبر انقلاب آیت اللہ سید علی خامنائی نے یہ زور دیا کہ ایران کو اپنی دفاعی صلاحیتوں کو برقرار رکھنے اور مزید مضبوط کرنے کے لیے کوششیں جاری رکھنی چاہیے اور دشمنوں کی جانب سے اس کے میزائل پروگرام پر کیے جانے والے اعتراضات کو مسترد کر دینا چاہیے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے یہ واضح کیا ہے کہ ایران امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات نہیں کرے گا جب تک واشنگٹن ایرانی عوام کے خلاف اپنی پالیسیز تبدیل نہیں کر دیتا۔ تہران میں عراقچی نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ دباؤ اور مسلسل دھمکیوں کے ماحول میں ایران امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا یہ ہماری واضح پالیسی ہے اور یہ اسی وقت تک برقرار رہے گی جب تک مخالف فریق ایرانی عوام کے بارے میں اپنا رویہ تبدیل نہیں کر لیتے۔ عراقچی نے کہا کہ امریکی الزامات اور غیر معقول مطالبات کے پیش نظر ایران کو براہ راست مذاکرات کا کوئی امکان نظر نہیں آتا اور ہم ان حالات میں کسی بھی صورت میں امریکی فریق کے ساتھ براہ راست مذاکرات نہیں کریں گے۔ یہ ہے اس وقت مشرق وسطیٰ کی صورتحال۔
जिसमें यमनी हौसी दुनिया की बहुत बड़ी ताकत नहीं है, लेकिन दुनिया की बहुत बड़ी ताकत उनको कुचलने के दर पे है, लेकिन वो जवाबी हमले कर रहे हैं। और ये जवाबी हमले करना अमेरिका के लिए एक बड़ी अचंभे की बात है। वो शशदर है कि ये कौन सी ताकत है जो हमें बढ़ चढ़ के जवाब दे रही है, हमारे सामने रिटेलिएट कर रही है। उसी तरह इजराइल को अगर देखा जाए तो वहां पे इजराइल का मुकाबला करने के लिए हमास फिर से अपनी प्लानिंग तरतीब दे रही है। देखिए कि दुनिया की बड़ी ताकतों को किस तरीके से मुंह पर तमाचे पड़ते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।